بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کا بابرکت دن آ گیا ہے۔ یہ دن بہت عظیم ہے، موقع ضائع مت کرنا۔ یہ وظیفہ کرنے سے دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ماہ رجب کی قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں توبہ استغفار پڑھو، اللہ کو راضی کر لو اور اپنی حاجات پوری کروا لو۔ بہت سے لوگ، بہت سے لاپرواہ ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے رب العالمین کو راضی نہ کیا۔ جو لوگ رب العالمین سے اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، رزق، دولت اور شہرت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ آج کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیں۔ یہ تسبیح عرش الہی سے فیصلے کروا دیتی ہے۔ یہ تسبیح تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہترین ہے۔ آج میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، جو ہر بندہ کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر کوئی یہ عمل کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ انتہائی عظمت والا مہینہ ہے کہ جس میں خدا کی بے انتہا رحمت ابر بہاری کی طرح برستی ہے اور اس کے اعمال خصوصی جزا و بداشت اور دگنے ثواب کے حامل ہیں۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا، عمرہ بجا لانا، شب بیداری کرنا اور زیارت اور دعا میں مشغول رہنا انسان کو سعادت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ جب لوگ اس مہینے کا احترام بحال رکھتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، ہزاروں فرشتوں کے ہمراہ ایک خاص نورانیت کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ رجب خوب ثواب کمانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں مشکلات حل ہوتی ہیں اور اس مہینے میں مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی پسندیدہ مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ جس نے اللہ پاک کے مہینے رجب کی تعظیم کی، اس نے اللہ پاک کے حکم کی تعظیم کی، اور اس نے خدا تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی، اللہ پاک اس کو نعمتوں والے باغ میں داخل کریں گے اور اس کے لیے اپنی بڑی رضا واجب کرے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم پر لازم ہے کہ ماہ رجب کی راتیں قیام میں گزارو اور اس کے دن روزے کی حالت میں گزارو، اور جو شخص اس مہینے کے 30 دن میں 50 رکعات نماز پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں بقدر استطاعت قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو اللہ پاک اس شخص کو اس کے بالوں اور روح کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فغن ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر دگنا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں مشکلات حل ہوتی ہیں اور اس مہینے میں مومنین کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بس جو شخص اس مہینے میں کوئی بھلائی کا کام کرے تو اس کو کئی گنا اجر دیا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بس بے شک اس کے ہر لمحے میں کئی افراد اللہ پاک آگ سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اسے اس نہر سے پانی پلائے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب آفات کے ترک، شعبان عبادات کے استعمال اور رمضان کرامات کی انتظار کا مہینہ ہے۔ پس جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادات سے تعلق نہ جوڑا اور کرامات کا انتظار نہ کیا، وہ اہل باطل سے ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، رجب کھیتی کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، اور ہر وہ شخص جو بوتا ہے کاٹتا ہے اور اپنے عمل کا بدلہ پاتا ہے، اور جس نے کھیتی کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن پشیمان ہوتا ہے، اپنے گمان کے خلاف پاتا اور برے انجام کو دیکھتا ہے۔ بعض صالحین نے فرمایا، سال ایک درخت کی طرح ہے، رجب اس کے پتوں کے دن ہیں، شعبان اس کے پھل لانے اور رمضان پھل چننے کے دن ہیں۔ کہتے ہیں، رجب اللہ رب العزت کی مغفرت حاصل کرنے، شعبان شفاعت کے حصول، رمضان نیکیوں کے بڑھنے، لیلۃ القدر نزول رحمت اور یوم عرفہ تکمیل دین کی خصوصیت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج اس ویڈیو میں ایک خاص تسبیح کا راز بتانے جا رہا ہوں، ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔
جس کو آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ محترم ناظرین، پورے دن میں آپ نے ایک دفعہ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ نے بغیر کسی سے بات کیے ہوئے کوئی آپ سے اس وقت بات نہ کرے۔ جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہوں اس وقت آپ نے اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم اس بندے کی ہر خواہش کو انشاءاللہ پورا کرے گا اور اس کو نظر خاص سے نوازے گا۔ میرے بھائیو، بہت ہی مبارک نام ہے اللہ پاک کا، اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ اور جس بندے کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے، اللہ پاک کے اس صفاتی نام کا راز ہاتھ لگ جاتا ہے، وہ پڑھ لیتا ہے تو دولت اس کے پاس خود چل کر آتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ دولت اس پر عاشق ہو جاتی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ شخص اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا بن جاتی ہے۔ اس بندے کی ہر دعا اللہ پاک قبول کرتا ہے اور اس بندے کے پاس اتنا رزق آ جائے گا، اتنی دولت آ جائے گی کہ کبھی غربت کا شکار نہیں ہوگا، یعنی کہ کبھی اسے محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیات پڑھنی ہے۔ قرآن مجید کی وہ خفیہ آیات جن کو پڑھنے سے جو بات منہ سے نکالے پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو مانگے وہ مل جاتا ہے، ہر حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی کچھ ایسی خفیہ آیات کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ ان آیات کو پڑھنے سے، ان کی تلاوت کرنے سے آپ لوگ جو بھی بات منہ سے نکالیں گے، اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ ناظرین، انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ اسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلواتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کوئی انسان چاہتا ہے کہ دولت مند ہو جائے، کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت کو لے کر اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے، یعنی کہ ہر انسان کسی نہ کسی آرزوؤں میں ضرور مبتلا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا۔ لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ کیے بغیر کسی محنت کے بس راتوں رات کامیاب ہو اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی، اور نہ تو وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ آج دنیا کے ٹاپ لوگوں کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کامیاب لوگوں کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، دن رات ایک کیا، پھر کہیں جا کر وہ عزت و مرتبے کے اس مقام پر پہنچے اور پھر دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیت میں ان کا نام آیا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی جن آیات کے بارے میں بتانے والا ہوں، یہ آیات آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلا دے گی۔ آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا، اور جس چیز کی، جس بات کی آپ تمنا کریں گے، اللہ پاک آپ کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کئی دن ایسے گزرے کہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستے میں ایک دینار پڑا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر میں سوچتا رہا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن بلا آخر میں نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ کئی دن کے فاقے کی وجہ سے ہم بڑی مشقت میں تھے۔ میں اسے لے کر ایک دکان پر گیا اور اس کا آٹا خرید کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لایا، اور میں نے کہا اسے گوندھ کر روٹی پکاؤ۔ چنانچہ وہ آٹا گوندنے لگی۔ بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کی پیشانی کے بال آٹے کے برتن سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے روٹی پکائی، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کھا لو، کیونکہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو غیبی خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو بہت غریب تھے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھ لیا کہ اے میرے غلام، کیسے دن بیت رہے ہیں؟ صحابی نے عرض کی، آقا، رشتہ داروں میں، برادری میں امیر لوگ بھی ہیں، اونچے اونچے خاندان والے بھی ہیں، مگر میں بہت غریب ہوں اور اس غریبی کی وجہ سے کوئی میری طرف توجہ نہیں دیتا۔ میرے آقا، میں غریب ہوں، غریب کو کون پوچھتا ہے؟ اس غریب آدمی کی محبت بھری گفتگو ہو رہی تھی، وہ اپنے دکھ درد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا تھا کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا، اے اللہ کے حبیب، جس جوان سے محبت بھری گفتگو فرما رہے ہیں، یہ تو کل ظہر تک زندہ ہے،
کل وقت تک اس کی زندگی ہے، پھر یہ فوت ہو جائے گا۔ کل ظہر کے وقت اس کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل لوح محفوظ سے دیکھ کر آئے، اس کی موت مقدر بن چکی تھی۔ فرمایا آقا اس کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اتنی ہی بات بتائی اور واپس چلے گئے۔ جب فرشتوں کے سردار یہ خبر دے کر واپس چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضور پاک نے اس نوجوان سے پوچھا، اے میرے غلام، تمہاری زندگی کی کوئی سب سے بڑی خواہش ہو تو مجھے بتا دو تاکہ وہ پوری کر دی جائے۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا، اے اللہ کے محبوب، غریبوں کی حسرتیں کیا پوچھتے ہیں؟ جب سے آنکھ کھولی ہے غریبی ہی غریبی دیکھی ہے۔ اتنا غریب رہا ہوں کہ کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھا سکا، اتنی غربت تھی، اور میرے آقا آپ نے پوچھ لیا ہے تو عرض کرتا ہوں میری دو حسرتیں ہیں، دو خواہشیں ہیں جو زندگی بھر کبھی پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی حسرتیں ہیں؟ غلام کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے یہ کہ کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھایا، ساری زندگی طلب ہی رہی لیکن میٹھا نہ کھا سکا۔ دوسری یہ کہ میں جوان بھی ہوں، آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کوئی نیک بیوی مجھے مل جاتی، مجھے زندگی کا ساتھی مل جاتا۔ میں غریب ہوں، مجھے کون رشتہ دیتا ہے، کوئی میری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ ابھی اتنی بات کہنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اس نوجوان سے پوچھا، تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا کی بیٹی ہے، خوبصورت ہے، نیک بھی ہے، لیکن غریبی کی وجہ سے وہ مجھے پوچھتے نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر سلام، آپ نے فوراً اس کے چچا کو بلوایا اور کہا، اپنی بیٹی دلہن بنا، میں نے اپنے اس غلام کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے، ابھی رخصتی ہوگی اور ابھی نکاح ہوگا۔ آپ نے حضرت عثمان اور حضرت علی شیر خدا کو بلایا اور فرمایا، نوجوان کے لیے نئے کپڑے لے کر آؤ۔ کسی صحابی سے کہا برتنوں کا انتظام کرو، کسی سے کہا چارپائیوں کا انتظام کرو، یعنی سب کی الگ الگ ڈیوٹیاں لگا دی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اس کے لیے ایسا حلوہ بناؤ جو پہلے کبھی نہ بنایا ہو، کل اس نے چلے جانا ہے، آج اس کی دونوں حسرتیں پوری کر دی جائیں۔ دوستو، پھر مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح پڑھایا۔ پھر آپ نے ایک صحابی سے کہا، تمہارا گھر خالی ہے، ان دونوں کو وہاں لے جاؤ اور اس کا سارا سامان اور کھانے پینے کی چیزیں وہیں لے جاؤ۔ جب رات گزری تو اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلوایا اور کہا کہ آج ظہر کے وقت اس کے گھر کے پاس چلے جانا جس دلہے کی کل شادی کی ہے، اور عصر کے وقت تک اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہنا، اور دھیان رکھنا اندر سے کوئی رونے کی آواز تو نہیں آئی، اور جیسے ہی رونے کی آواز آئے مجھے آ کر بتا دینا۔ دوستو، وہ صحابی عصر کے وقت تک اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہے۔ جب بھی گھر کے پاس جاتے تو اندر سے ہنسی خوشی کی آوازیں آتی۔ اس کے گھر سے ہنسنے کی آوازیں آئی، خوشیوں کی آوازیں آئی، لیکن رونے کی آواز نہ آئی۔ جب عصر کا وقت ختم ہو گیا تو وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو کوئی رونا نہیں ہے، وہاں سے ہنسی خوشی کی آواز آ رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور فرمایا، مولا یہ کیا راز ہے؟ کل جبرائیل نے خبر دی تھی کہ اس نوجوان کی ظہر کے وقت وفات ہو جائے گی، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، مجھے اپنی عزت کی قسم، جو جبرائیل نے خبر دی تھی وہ سچ فرمایا تھا۔ تقدیر یہی تھی کہ آج اس نوجوان نے مر جانا ہے، ظہر کے وقت فوت ہو جانا ہے۔ لیکن میرے حبیب، جب آپ نے اس نوجوان شخص کی شادی کے بعد دلہا دلہن کو گھر بھیج دیا اور کھانے کا سامان بھی ساتھ دے دیا، تو جب وہ عشاء کے وقت کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے، ابھی لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالنے لگے تھے کہ باہر دروازے پر کسی غریب نے دستک دے دی۔ اس نے آواز دی، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا، میرے لیے اتنے شرف کی بات ہے کہ آقا نے میرا نکاح تمہاری جیسی نیک بیوی کے ساتھ کر دیا ہے، اگر اجازت ہو تو یہ سارا کھانا اٹھا کر غریب کو دے دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، میرے محبوب، اس جوان نے وہ میٹھا جو ساری زندگی نہیں کھایا تھا اٹھا کر میرے نام پہ دے دیا۔ تو جب وہ روٹی اور حلوہ فقیر کی جھولی میں پہنچا تو اس فقیر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور کہا، اے مولا، ان کی جوڑی سلامت رکھنا، ان کو خوشیاں دینا، ان کو اولاد دینا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اے میرے حبیب، مجھے اپنی عزت کی قسم، تقدیر میں یہی تھا کہ اس نے کل ظہر کے وقت مر جانا ہے، لیکن جب اس نے غریب کی مدد کی، اس کو کھانا کھلایا، تو میں نے اس کی تقدیر بدل کر زندگی بڑھا دی۔ محترم ناظرین، آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد، ہمارے ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، غربت کی وجہ سے پریشان ہیں،
بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اپنے پڑوسیوں میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو ان کے حالات تنگ تو نہیں ہیں، کوئی بیمار تو نہیں ہے کہ جس کے پاس دوائی کے لیے بھی پیسے نہ ہوں۔ ان کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی تو آپ کی قسمت بھی سنور جائے گی۔ ہم لوگ بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے رکوع کرتے ہیں، لیکن دوستو اگر ہمارے ساتھ والا ہمسایہ بھوکا ہی سو گیا تو ہمارے وظیفے کسی کام نہیں آئیں گے، تسبیحات کسی کام نہیں آئیں گی۔ آج ہی دیکھیں، آپ کی جیب میں 100 روپے ہو، 50 روپے ہو، 200 روپے ہو، جتنا بھی ہو کسی غریب کے ہاتھ میں رکھ دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی بھی مقصد ہوگا جو آج تک پورا نہیں ہوا ہوگا، تو میرا پروردگار، میرا اللہ آپ کا ہر مقصد پورا فرمائے گا۔ جیسا کہ ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بڑھا دی، یعنی اس کی تقدیر کو ختم کر کے اس کی زندگی کو بڑھا دیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دعا ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی چابی ہے کہ جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ غریبوں کی دعائیں لیں، فقیروں کی دعائیں لیں، ان کی مدد کریں۔ جب کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا تو آپ کا نصیب ہی بدل جائے گا۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ تسبیح کون سی ہے؟ یا ارحم الراحمین، شروع میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی تسبیح کے اول آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، 100 مرتبہ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ رزق کی جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، گھر میں چاروں طرف سے پیسہ ہی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو، آپ کی ہر تکلیف کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ کے خزانے بڑے ہی وسیع ہیں کہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے پھر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے کام میں مدد فرماتے ہیں اور اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صدقہ دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ صدقہ کی بڑی فضیلت ہے، صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، جو آپ پر پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں وہ ڈھل جاتی ہیں، اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی مشکلات ختم ہوں گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کے اوپر قرض تھوڑا ہے، زیادہ ہے، وہ بھی اتر جائے گا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ وظیفہ جب آپ کر رہے ہوں تو اس وقت آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، پوری توجہ کے ساتھ عمل کرنا ہے، پھر انشاءاللہ اس عمل سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔